السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیار دوستو، ہم آپ کے سامنے بہت ہی زبردست بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو، بیان کا عنوان ہے دوستو دلوں کے حال جاننے والا صرف ایک اللہ ہے۔ دوستو، اس پر بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر روزے نہیں رکھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو میری بدبختی ہے، میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا میری بد نصیبی ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہیں پڑھتا تو میری بد نصیبی ہے۔ وہ بد نصیبی کو ہر میدان میں لاتا ہے اور گویا ان الفاظ سے وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے 50 برس جو نماز نہیں پڑھی، اتنا کہنے سے میں بری و ذمہ ہو جاؤں گا کہ میاں میری بد نصیبی ہے، میں کیا کروں؟ ساری عمر گزر گئی، تو نے کبھی درود پاک نہیں پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں رکھتا، کہتا میری بد نصیبی ہے۔ اللہ پاک جل شان ہو چونکہ ہمارے دلوں کے خالق ہے، مالک ہے، جب دلوں کے پیدا کرنے والے پروردگار عالم ہیں تو دلوں کے راز کو اس کے سوا کون جانتا ہے؟ کسے معلوم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کیا کیا گزرتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچپن میں سنا کرتے تھے، دل دریا سمندروں ڈونگا دلاں دیا کون جانے۔ سمندر کی گہرائی مل سکتی ہے، دل کی گہرائی خدا کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی۔ 1 درجن بچے پیدا ہو جائیں گے مگر بیوی کے دل کی گہرائیوں کو خامد نہیں پا سکے گا۔ ساری عمر ماں باپ کی گود میں گزر جائے گی مگر ماں باپ کے دل کی گہرائیوں کو پانا بڑا مشکل ہے۔ وہی جانتا ہے جس نے اس دل کی کوٹڑی کو بنایا، اور یوں فرمایا میرے بندے میں نے آنکھ تیرے لیے، ناک تیرے لیے، زبان تیرے لیے، دل و دماغ تمام ہاتھ پاؤں تیرے لیے، ایک دل کی کوٹڑی، دل کا لوتھڑا میں نے لگایا تیرے اندر اور اپنے لیے لگایا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اس بات کی تردید کی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بد نصیبی کہنے سے گناہ سر سے ٹل گیا۔ او میاں تو نے فلاں آدمی کو قتل کیوں کیا؟ کہ میں نے برا کیا، میری گناہ ہے، میری بد نصیبی، میری شامت۔ یوں کہنے سے تھوڑے کہ کسی کو بری کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس کا نام ہے اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ بھر گیا، پروردگار عالم نے اس کی اوپر کریمی فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کا نام ہے اعمال ہلکا رہ گیا، نیکیوں سے پلہ خالی ہے، بدیوں سے بھرا پڑا ہے، زبان سے ہر وقت چگلی کر کر کے، گلے کر کر کے، شکوے کر کر کے زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے، آنکھ سے حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے، دل میں غلط خیال سوچ سوچ کر کے فلاں کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے، فلانے کی کوٹھی مجھے مل جائے، فلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے، فلاں کی دکان میری بن جائے۔ فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔
سارا ریکارڈ گندا کر لیا، ساری مثل گندی کر لی، اور سوچا تک نہیں کہ یہ میرے منہ پہ ماری جائے گی، میرے سامنے آئے گی۔ عدالت میں کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے، وکیلوں سے پوچھ کر کے جاتا ہے، قانون کا لوگوں سے مشورے کر کے جاتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کر کے جاتا ہے، میں کیا بیان دوں؟ اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں زبان نے تیری نے اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زبان نے ناجائز غیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر زبان نے حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تجھے مقدمے کا فکر ہے، زندگی کا فکر کیوں ہو نہیں؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں ٹوٹا پانے والے، یہی لوگ ہیں سیاہ میں جانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں دائمی جہنم دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اللہ پاک نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، جس کی لپٹیں تمہیں چڑھا کر رکھ دیں گی، جھلس کے رکھ دیں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے 500 میل دور بھاگیں گے، ہزاروں میل دور نکل جائیں گے، مگر خدا کی شان دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے، نام لے لے کر آواز دے گی، او فلاں ادھر آ، تیرا ٹھکانہ میں ہوں۔ انہا لغانصات للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوا، کہاں چلے ہو؟ ادھر آؤ۔ یوں آتا حدیث پاک میں ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا 500 میل سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی اور 100 آدمی مومن ہوں گے، بیچ میں ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے، اس طرح اٹھا کر آگ لے جائے گی جس طرح پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے۔ اس حالت میں اٹھا کر کے لے جائے گی آگ آدمی کو، اور پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بھاگ رہا تھا نام سن کر، باقاعدہ ناموں کی آواز آئے کہ او فلانے منافق کہاں چلا، او فلانے فاسق تو کہاں چلا، او فلانے کافر تو کہاں چلا۔ فرمایا تلفح وجوہہم النار، چہروں کو جھلس کے رکھ دے گی، ایسا چہرہ جلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ملتا رہے تو وہ سیاہی دور نہ ہو۔ الم تکن آتی تتلی علیکم، سبحان اللہ، اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے۔ فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اور لوگوں یہ بتاؤ میرا قرآن تمہارے سامنے کبھی آیا کہ نہیں؟ میری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے، اولیاء کرام کی زبان مبارک سے، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے قرآن کریم سنا کہ نہیں؟
الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی؟ جمعے میں، نماز میں، درس میں، گھر میں. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟ نہیں سنا تم نے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں. ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں چلنے والوں، جہنم کے انگارے بننے والوں، کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ اللہ اکبر. وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے. فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیوں بھئی کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو نے جھوٹ جانا تھا، تو نے غلط جانا تھا، تو نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں. فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اب جوڑ آپ سے سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی تھی، آگے وہی آیتیں ہیں. ادھر آگ جلا رہی ہے، ادھر پروردگار عالم پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی تم نے میرا قرآن کبھی نہیں سنا؟ میرا کلام تمہارے سامنے نہیں آیا؟ تم نے اس کو جھٹلایا نہیں؟ تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہنے لگے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. الہ العالمین، وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں نا، وہی بات وہاں کہی. غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی، ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا، ہمیں بد نصیبی نے مارا، ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے، اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے، صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی، اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی. غلبت علینا شقوتنا، بد نصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا، ہم گمراہ ہو گئے. اب یہاں تو اگر کوئی آج نماز نہیں پڑھی تو یہ بد نصیبی ہے. آج جمعے میں نہیں گیا. کتنے لوگوں کو اب دیکھ لو، تم 10 میل سے 20 میل سے 60 میل سے آ جاتے ہو، اور کئی ادھر ادھر 2 4 قدم پر 2 4 فرلانگ پر یہی بیٹھے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے. وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے کیوں نہ ظالم ادھر آ. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی؟ لگا جی بد نصیبی، بدبختی نے ہم کو گھیر لیا. اللہ اکبر. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، گمراہ ہو گئے جی، بد نصیبی نے مار لیا جی. اب وہ تو خدا کی عدالت ہے، آخرت کا معاملہ ہے. دنیا گزر چکی، دار المحن گزر چکا، دار العمل گزر چکا. وہ تو دار الجزا یا سزا ہے، وہاں تو یہ بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی. وہاں بد نصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا. اور اس کے بعد بندے کہیں گے ربنا اخرجنا منها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ.
الہ العالمین بدنصیبی نے تو ہم کو مارا ہے. دیکھو جی ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے, ہم نے جہالت جان کے نہیں کی. بدنصیبی بدبختی نے ہم کو مارا ہے. www.shahideislam.com ربنا اے ہمارے پروردگار اخرجنا نکال دے ہم کو اس عذاب سے فإن عدنا فإنا ظالمون, ہمیں معاف کر دے ہم ہیں بڑے ظالم. بڑی ظلم کیے اپنے اوپر, گھر والوں پہ ظلم کیے, خود بھی شرک کی لعنت میں ڈوبے, اولاد کو ڈبویا, بیوی کو پکڑ کے پھرتے رہے. آج اس قبر کی مٹی چاٹی, کل اس قبر کی جا کے مٹی چاٹ لی, کل کو وہاں چکر لگایا, کل کو وہاں کا طواف کیا. ربنا 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 اے ہمارے پروردگار بدنصیبی نے ہم کو مار دیا. فإن عدنا فإنا ظالمون. کیوں بھئی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم گمراہی میں پھنس گئے, ضلالت و جہالت میں پھنس گئے تھے, بدنصیبی نے ہم کو مار دیا تھا اور ہم ظالم. اقرار کر لیا, اعتراف کر لیا, پھر آگے جھولی بھی پھیلا دی. ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ربنا اے ہمارے پروردگار ہم پہ کریمی فرما, اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے. اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا, اعتراف بھی کر لیا, تسلیم کر لیا, اقبال جرم کر لیا, یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں. یا اللہ تو معاف کر دے, تو بڑا ارحم الراحمین ہے. جھولی بھی پھیلا دی, مانگ بھی لیا. اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا, مگر قرآن کریم کی اگلی آیت پڑھو. خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے اور تمہارے دلوں میں اللہ کی کلام کی وہ عظمت ہوتی جو صدیق کے دل میں تھی, جو بلال کے دل میں تھی, رب ذوالجلال کی قسم تمہارا جگر پھٹ جاتا. ارحم الراحمین کا جواب سنو. پروردگار عالم کی نام ملا, ادھر جھولی پھیلائی, بھیک مانگی, اپنے آپ کو ظالم بتایا, گمراہ بتایا, بدنصیبی بدبختی میں مارے گئے. اب آتی ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اور ایک اور بات بتا دوں, تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ جو پہلی تو اقرار والی, اعتراف والی کہ ہم گناہ کرتے رہے, گمراہی میں مارے گئے, ظالم ہیں ہم, تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے, ذرا میری طرف دھیان کرنا. یہ آواز لگاتے لگاتے ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کو 1800 سال گزر جائیں گے. 1800 سال گزر جائیں گے ربنا 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 کرتے کرتے. فرمایا تو نے وہاں ربنا کیوں نہیں کیا جہاں تیرا کرنے کا موقع تھا؟ یہاں تو پھنسا ہوا ہے, تجھے اختیار دیا تھا میں نے تجھے اختیار دیا تھا, تو اپنی چلا یا میری چلا, تیری مرضی. میرے قرآن کریم کو مان یا نہ مان, میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نہ مان, میرے نبی کے یاروں کو مان یا نہ مان, میں نے اختیار دیا تھا, وہاں تو نے ٹھکرا دیا.
آج 1800 برس گزر گئے. یوں لکھا تفسیر ابن کثیر، چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بچے کو مارے تو وہ اماں اماں اماں، وہ آواز بدل جاتی ہے اس کی. 1800 سال گزر جائیں گے، آواز نہ بدلے گی. ارحم الراحمین، جس نے آج تجھے زندگی دی ہے، سانس آج آ رہے ہیں، موقع ملا ہوا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو، اگر آج دنیا میں ایک مرتبہ میرا بندہ کہتا ہے یا ربی، میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں 10 مرتبہ آواز دیتا ہوں. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين من قامها فقد قام الدين ومن تركها فقد عدم الدين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کے 29ویں پارے کی چند آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی، سورہ مدثر کے دوسرے رکوع کی چند آیات ہیں. پروردگار عالم نے ارکان اسلام جو مسلمانوں کے لیے لازمی اور لابدی قرار دیے، ان کی تشریح بھی فرمائی. کیونکہ وہ سارے جہان کا خالق و مالک ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی طرف سے پابند کرے کہ زندگی میرے بندوں نے اس طرح پہ بسر کرنی ہے. آزاد نہیں ہے میں اور آپ. یہ ایک بھول ہے کہ جو چاہو کرو، جس طرح سے چاہو چلو، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. جس نے پیدا فرمایا اس کو قانون یہ حق حاصل ہے کہ اس کا بتایا ہوا طریقہ اور راستہ اس پر چلا جائے، اور جو اس پر نہ چلے وہ سزا دے. دنیا کا بھی دستور ہے. ساری دنیا کی حکومتیں اپنے باغی کو معاف نہیں کرتی، تو خداوند کریم کی کہ یہاں پہ ارکان اسلام کے باغی کے لیے کوئی معافی نہیں. نماز وہ اسلام کا رکن ہے، قیامت میں جس کی سب سے پہلے پوچھ کی جائے گی، اور
اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اتنی دنیا جو موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، سارے پیغمبروں نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ہماری پہچان کیسے ہوگی آپ کو؟ تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے اعضائے وضو کے جو اعضاء ہیں یہ میری امت کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ ہاتھ پیر جن کے وضو کرتا ہے، قیامت کے دن اس خوفناک منظر میں، ہوش ربو گھڑی میں یہ چاند اور سورج کی طرح چمکیں گے۔ حضور نے فرمایا میں اس طرح پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ بڑا اہم رکن ہے نماز، آج لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی دوسرے ملک سے لا کر اپنے بچے کو تحفہ دے اور وہ بچہ نالی میں پھینک دے تو باپ تھپڑ مارتا ہے۔ میں امریکہ سے دوسرے ملک سے لایا بچہ خوش ہوگا، کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، تم نے اس کی بے عزتی کی۔ اگر تمہارا دوسرے ملک کا لایا ہوا تحفہ اولاد قبول نہ کرے اور کھائے پیے نہ تو تمہیں غصہ لگتا ہے۔ یہ نماز عرش عظیم سے آیا ہوا تحفہ ہے، خدا نے بھیجا ہے یہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تحفہ ہے۔ تو قرآن کریم نے اعلان کر دیا جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اپنی اپنی سزا پالیں گے، حالات دنیا کی تمام سامنے آ جائیں گے اور اعلان کر دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اور ظالموں، جھوٹ بولنے والوں، زنا کرنے والوں، بدماشی کرنے والوں، نمازوں کو ٹھکرانے والوں، نمازوں کی پرواہ نہ کرنے والوں، الگ ہو جاؤ میری نیک بندوں کے پاس، آج تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ تم میرے نیک بندوں کے پاس قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، نیک و بد میں تمیز کر دی جائے گی، الگ الگ صفحے بنا دی جائے گی۔ فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخیوں کا فیصلہ ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جنتیوں کو حکم دے گا آؤ تم اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے عزیزوں کا حال دیکھو جو نماز نہیں پڑھتے تھے، آج ان کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ چنانچہ جنتی لوگ کھلے۔ اب بات یہ ہے کہ قیدی آدمی نہیں لیا جا سکتا، آزاد تو ہر جگہ آئے گا جائے گا، جنتی کو کیا پرواہ، وہ جہاں چاہے جائے۔ جنتی لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے برا حال دیکھا، سوال کر دیا فی جناتی یتساءلون عن المجرمین۔ جنتی لوگوں نے سوال کر دیا، جنتی لوگوں نے پوچھ لیا، جنتیوں نے ایک بات سامنے رکھ دی فی جناتی یتساءلون عن المجرمین۔ دوزخیوں نے سوال، جنتیوں نے سوال کر دیا، دوزخیوں سے پوچھ لیا ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لائی، یہ اتنے بڑے بڑے جہنم کے انگارے ہیں۔ یہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی آپ نے قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان سنا۔ دوستو بیان آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔